رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں، ان نلتا یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، ہر دور کے حاکم وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آیا اور اس کے دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں، لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما، پھر آگے بڑھ گئے۔ ولید بن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لیے تو راہیں نہیں چھوڑی اور زین العابدین کے لیے راہیں چھوڑ دی ہیں۔ تو وہ اپنے درباری شاعر کو، فرزدق کو جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ امام زین العابدین ہے۔ بعض اوقات سوال تفہیم کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سوال تحقیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور وہ کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ من ھذا سے بادشاہ کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگی۔ بادشاہ نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ تیرا من ھذا کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ تو اس سے کچھ اور سوچ رہا تھا، الٹ ہو گیا، اس نے ایک فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا، آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ہاتھ بھیجی کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے۔ تو اس نے تھیلیاں قبول کی، چوما آنکھوں سے لگائیں اور پھر خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا
امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا حضرت ساری زندگی ان ٹگوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے، اشرفیوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے لکھا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ امام حسین کو تو کاٹ دیا گیا نا، اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا، نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، سر کاٹے گئے، نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا جبر تھا جو روا نہیں رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے۔ امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے، تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، 2 شاخہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا۔ اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، سادات کرام عصمت شیار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ دردناک ہے، اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ لیکن یزید کی دلیل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا ہے، اسے چلنے دیا جانا چاہیے، انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی ہے، لہٰذا یہ باغی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور گلی گلی عصمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کے بازاروں کے اندر بھرایا گیا۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے جرنیل پیدا ہوئے، کتنے صوفی پیدا ہوئے؟ کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا؟ تو کیا پھر اس حکومت نے کیا؟ یزید نے، یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔